اچھا جی، آج ہم پارہ نمبر 20 کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں سورہ قصص ہے اور سورہ عنکبوت ہے اور اس میں تھوڑا سا سورہ نمل کا بھی حصہ ہے. تو میں جو پہلی ریفلیکشن آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اٹ از دی انسیڈنٹ آف مدر آف موسیٰ علیہ السلام، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ہے، پرٹیکولرلی توکل ان اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے وعدوں پہ بلیف رکھنا. تو یہ آیت نمبر 7 ہے، میں اس کی تلاوت فرماتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. And we inspired to the mother of Musa, suckle him, but when you fear for him, cast him into the river, and do not fear and do not grieve. یہ جو گارنٹی اللہ کی، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Indeed we will return him to you and you will make him one of the messengers. اچھا، اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے، بلکہ میں آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا دونوں سے، کہ ایک عام انسان کو بھی انسپیریشن ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور کیا یہ انسپیریشن کو ہم الہام کہیں گے؟ کیا الہام کا دروازہ اگر کھولا جائے تو ہر بندہ نہیں کلیم کر سکتا؟ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ اگر ہم شروع میں ڈسکس کر لیں. احمد بھائی. جی علی بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک عام انسان کو بھی انسپائر کر سکتے ہیں، اس کو بھی ایک الہام ہو سکتا ہے. ہاں جی، لیکن اس بندے کو خود کبھی بھی نہیں پتہ ہوگا فار شور کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نہ ہی وہ کلیم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ اللہ ہی بتائے گا کہ ہم نے اس کو انسپائر کیا تھا. تقویت مل جائے دل کو، دل اسٹرانگ ہو جائے ایک فیصلے کے اوپر. ہو سکتا ہے استخارہ کی دعا کر رہا ہے انسان اور بڑی دیر سے دعا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو الہام کرے، اس کے دل کو ایک جگہ پہ موڑ دے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں یہ گنجائش ہے، لیکن کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا وتھ شیورٹی کہ مجھے الہام ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اور وہ ایکس وائی زی ہے. یعنی وہ جو شیورٹی ہے وہ تو نبوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پھر. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ جو ماشاءاللہ واقعہ ہے، اس کو اگر ہم غور کریں تو پہلی تو اس میں اللہ کی پاور واضح ہوتی ہے کہ فرعون پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ بچہ، ظاہر ہے اس نے اپنے سود سیر سے پوچھا تھا، سود سیر نے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا، تو اس نے لڑکوں کو قتل کرانا شروع کر دیا. تو آپ یہاں سے ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نجومی سے جا کے پہلے کچھ پوچھ لو، یا اس سے کوئی بات پتہ کرا لو، یا کوئی مورت، جیسے ہندوز تو مورت نکلواتے ہیں، ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم استخارہ کو بھی ہم نے ذرا غلط طریقے سے سمجھ لیا کہ ان سے کوئی بات پتہ کرا لیں کہ اس سے کوئی نقصان. پوائنٹ از کہ اگر کوئی نقصان ہونا بھی ہے خدا نہ خواستہ تو اس کو اوائڈ صرف اللہ کر سکتا ہے. اور دیکھیں فرعون نے بھی نجومیوں سے پتہ کروا کے کیا کر لیا، تقدیر تو اللہ کی غالب آئی، ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے یہ چاہا کہ وہ بچہ فرعون کے محل میں آئے گا اور پلے گا، وہاں پہ پلے بڑھے گا. تو حضرت آسیہ جو تھیں انہوں نے کنونس کیا فرعون کو کہ اس بچے کو ہم پالتے ہیں. اور پھر دیکھیں اللہ نے مینشن کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا دل خالی ہوا، سبحان اللہ، یعنی دل پھٹ گیا کہ بچہ، اور کتنی یہ ان کے لیے مشکل یہ عمل ہوگا، سبحان اللہ، آزمائش ہوگی. تو پھر اللہ نے ان کے دل کو تسلی دی، اور نہ صرف تسلی دی، ریٹرن بھی کیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہ میرے خیال انہوں نے دودھ پلایا. یہ ہے پورا کا پورا واقعہ. سبحان اللہ. ثابت ہوا کہ جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، ٹرسٹ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا، بلکہ اللہ اسے مزید بونس دے دے کے ریٹرن کرتا ہے. اللہ اکبر. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پرنس بنا دیا، اور ان کی والدہ ہی بار بار ان کو ظاہر ہے دیکھتی بھی ہوں گی، خوش بھی ہوتی ہوں گی، اور پھر کتنا بڑا کام موسیٰ علیہ السلام سے لیا. یہاں پہ میں توکل ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ آیات بھی شیئر کروں گا، تاکہ کیونکہ یہ واقعہ خصوصاً توکل کے اوپر ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 23 میں اللہ کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم اللہ پر ہی توکل کرو. توکل سے مراد ہے ٹرسٹ کرو اگر تم بلیورز ہو، یعنی توکل کا تعلق ایمان سے ہے. اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ بے شک بلیورز وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ایک خشیت اپنے دل میں فیل کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جب اس کی آیات ان کے سامنے ریسائٹ کی جاتی ہیں تو وہ آیات انہیں انکریز کرتی ہیں فیتھ میں. اور لٹرلی یہ واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وی شوڈ انکریز ان فیتھ کہ میں کن باتوں پہ پریشان ہو رہا ہوں. سبحان اللہ، اگر میں نے ایک معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو اینڈ آف سٹوری.
اللہ سنبھال لے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک انسان کو ریٹرن کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اینڈ دے پٹ دیئر ٹرسٹ ان دیئر لارڈ alone. پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا. ورس نمبر 159 سورہ آل عمران میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ جب تم کوئی ڈیسیجن لے چکو یا نبی، اور ان کے ذریعے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر توکل کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت کرتا ہے. اور لاسٹلی کس طرح ہم یہ توکل اپنی لائفز میں لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کے اس نام پر غور و فکر کر کے اور اسے اس نام سے پکار کے کہ وہ الوکیل ہے. الوکیل از دا ڈسپوزر آف افیئرز. اور ایسی سٹوریز قرآنک پڑھ کے اپنے دل کو تقویت دے سکتے ہیں، جو سٹوری میں نے یہاں رکھی، اور ایون حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری، یعقوب علیہ السلام کی سٹوری کہ توکل کا انہوں نے دامن نہیں چھوڑا، اینڈ تک کہا کہ دونوں آ جائیں گے. ایون بنیامین بھی جب چلے گئے کہا کہ اللہ سب کو واپس جو ہے وہ لے آئے گا. اس کے علاوہ احمد بھائی میں چاہوں گا اگر آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں کہ پریکٹیکلی توکل کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے اندر ہم لا سکتے ہیں. علی بھائی، یہ جو آپ نے بات شیئر کی ہے کہ غور و فکر کر کے ان قصص کے اوپر، ان سٹوریز کے اوپر قرآن کے اندر جو ہیں، ان میں سب میں ہمیں نا ایک پیٹرن نظر آتا ہے، اور وہ پیٹرن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا ایک مشکل تقاضا کرتے ہیں اپنے بندے سے. یعنی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک اس کے سامنے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ تم نے کر گزرنا ہے. اینڈ وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ مثال ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، کہ انہوں نے اپنے بچے کو نیل دریائے نیل میں، نائل ریور کے اندر، بیسکلی شی ہیز ٹو لیو ہم دیر، اور وہ ایک سرٹن ڈیتھ ہے اس کے لیے، بچے کے لیے، اگر آپ اس کو اس طرح کر دو تو یہ بڑا مشکل تقاضا تھا ان سے. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کا تقاضا کرتا ہے، اینڈ پھر جو اس کو پورا کرتا ہے اس تقاضے کو اور اس کے اوپر صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وقت کے بعد، وقت گزرتا ہے اور آزمائش آتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن وقت کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی جزا دیتا ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور دیکھیں نا یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنایا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیسے ریوارڈ کیا کہ بچے کی پرورش بھی ہوگی سب سے اچھے گھرانے میں، بچہ واپس بھی ان کو مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بھی بنایا. اور پھر ان کا یہ واقعہ، ان کا جو یہ ان کے ایمان کا ذکر جو ہے تا قیامت جو ہے قرآن میں بھی کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ پہ واپس کر دیا، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ تاکہ وہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اور وہ حزن نہ کرے، وہ افسردہ نہ ہو. اور یہ آگے جو بات ہے بڑی اہم ہے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو تھا حق تھا. ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ ٹرسٹ کرو میرے اوپر، توکل کرو، ریلائی کرو میرے اوپر، ریلائی کرو. تھوڑی دیر کے لیے مشکل ضرور آئے گی، ضرور آئے گی. ان سب سٹوریز سے ہمیں یہ پیٹرن پتہ لگتا ہے. آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ لے لیں، آپ مریم علیہ السلام کا لے لیں، سب آپ واقعات لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کر لیں. مشکل ضرور آتی ہے، لیکن جو پرسیویئر کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جب پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، تو اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. تو یہاں پہ پریکٹیکلی میں جو ہمارے نوجوان خاص طور پہ جو دین کے لیے اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل کرتے ہیں، شروع میں ان کے لیے مشکلات آتی ہیں، مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ان کو کوئی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، کچھ دوستیاں دوست تبدیل کرنے پڑتے ہیں. دے ہیو ٹو چینج سرٹن تھنگس، اینڈ شروع میں مشکلات آتی ہیں. آئی ایم شیور ہم سب جو ہیں اس پروسیس کے تھرو گزرے ہیں، ہم سب نے بھی ایک لحاظ سے اپنی زندگی میں، لائف میں جب یہ چینج ہم لے کے آئے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اگر آپ پرسیویئر کریں، اگر آپ صبر کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور پھر نوازتا بھی اور انعام بھی دیتا ہے بندے کو.